پاکستانیوں کو ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے اباؤٹ ویٹ لاس سرجری کہ یار جو بھی چیز جو میں نے سنا ہے نا, جو ایک ہوا میں اڑتی بات ہوتی ہے, ہر دوسرا بندہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر تو ہر کوئی ہے نہیں, لیکن نیم حکیم ہر کوئی ہے, نیم حکیم خطرہ جان والا. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار کیونکہ یہ نیچرل نہیں ہے, کسی بھی نیچرل چیز کے اگینسٹ جانا, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتا, اس کے بہت سارے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. لوگوں نے یہ ورڈ سنا ہوا ہے سائڈ افیکٹس, لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کے ہوتے کیا ہیں, سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. یار اس کے سائڈ افیکٹس بہت ہیں. کیا سائڈ افیکٹس ہیں, کیا ہوتا ہے, مجھے بتائیں ذرا. ویٹ لاس سرجری کی بارے میں بات کریں گے. فرسٹ آف آل remember, if it's done in a right way by a right surgeon in a right setup, 3 rights: a right way, right surgeon, right setup. اس میں پراپر سب کچھ ہو, بیکاز دیز پیشنٹس آر ڈینجرس پیشنٹس. اے پرسن ہو از ہیونگ 200 kgs weight, 150 kgs weight, they have heart problems, they have diabetes, ان کو بلڈ پریشر ہے, ان کو کولیسٹرول زیادہ ہے, ان کا سانس نہیں آ رہا, وہ سیدھا لیٹ کے سو کے سانس نہیں دے سکتے, وہ بیٹھ کے سانس لیتے ہیں. رات کو آپ کہیں بہت زیادہ موٹے لوگوں کو دیکھیں نا, سیدھا نہیں سو سکتے, ان کا سانس بند ہوتا ہے یہاں پہ, اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ بہت زیادہ موٹے لوگوں کو 60-70 سال کی عمر کی نہیں دیکھتے, آپ ان کو 30-40 کا دیکھتے ہیں اور پتہ لگتا ہے بیچارہ فوت ہو گیا, بیکاز دیٹ ویٹ از ناٹ نیچرل. آپ کا کچھ لوگوں اس سے بیماری والا موٹاپا, اٹس ناٹ فار ایوری ون. ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ آتے ہیں, دے ڈو گیٹ اٹ فار کاسمیٹک کنسرن. بندی ہے 85 kgs کی ہے, شی وانٹس ٹو بیکم 65, اس کا دل ہے, ٹھیک ہے, شی کین اویل اٹ. بٹ بیسیکلی ایک بندی ہے جو 120 kgs کی ہے. بندوں میں تو 120 kg 6 فٹ کا قد و گزارا نکال جاتا ہے نا. 120 کلو کی عورت کیا کرے, وہ ایکسرسائز, آپ اسے لوگ کہتے ہیں ایکسرسائز کرو, بھاگو, لوگ یہی کہتے ہیں بیسیکلی. اس کی ڈسکلپ ہو جائے گی وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے, یا اس کا گھٹنا نکل جائے گا, یا اس کو موچ پڑ جائے گی اس کے ویٹ کے اوپر, اور وہ جتنی بھی جان مار لیتی ہے بیچاری لگی رہتی ہیں. اور کتنا ٹائم لگے گا اس میں, یہ بھی تو ہے نا. Now let's talk about the data. With just exercise and diet, on average you can lose up to 10% of weight. 122 کلو سے آپ 108 کلو پہ آ کے اسٹک ہو جاؤ گے, اس سے آگے نیچے نہیں جائے گا. keep on trying, نہیں جاتا. کتنی دیر بھوکھا رہو گے, کتنی دیر آپ ایکسرسائز کرو گے, اور بھی دنیا کے کام کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ ڈائٹنگ کر چکے ہیں, جو ایکسرسائز کر چکے ہیں, ایون ویٹ لاس میڈیکیشنز لے چکے ہیں. بہت لوگوں سے نہیں بھی ہوتا ڈائٹنگ سے, ان کے ہر ایک کا میٹابولزم بھی ڈفرینٹ ہے, مطلب بڑی سائنس ہے اس کے پیچھے. کئی لوگ نہیں لوز کرتے ویٹ, اور اگر وہ کسی کو شوق نہیں ہوتا موٹا ہونے کا, اور سارے لوگ بہت زیادہ نہیں کھا رہے ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا سیم فیملی ہوتی ہے, 2 بہنیں ہوتی ہیں, اگین ایک بالکل سب کچھ کھاتی ہے اور بالکل پتلی ہوتی ہے, اور ایک بیچاری ساری زندگی جو ہے نا گرین ٹی اور براؤن بریڈ پہ پھر رہی ہوتی ہے, اور وہ اتنی موٹی ہوتی ہے. ہاں, اور جو سب کچھ کھا رہی ہوتی ہے وہ آئس کریم کھا رہی ہے, کھائی جا رہی ہے, روز زنگر کھا رہی ہے, اور وہ بہت دبلی ہے, سپر ماڈل. اور لڑکے بھی ایسے ہی ہیں کہ بالکل سوکھے اور 4 نان کھا رہے ہیں نہاری کے ساتھ, تو فرق ہی نہیں پڑتا. آپ کا میٹابولزم کا فرق ہے. بیٹھا ہوا پائے کھا رہا ہوتا ہے صبح شام, اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. وجہ یہ ہے کہ ان کی باڈی اور ہے, آپ کی باڈی اور ہے. آپ کا بچہ کالا ہے یا گورا ہے, لمبا یا چھوٹا, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. آپ باڈی کا میٹابولزم چینج کر سکتے. جو موٹے بندے ہیں نا, ان کی آنتیں لمبی ہوتی ہیں, لینتھ لمبی ہوتی ہے, جذب زیادہ کرتی ہے, جو کھاتے ہیں وہ چوسا جاتا ہے, وہ ان کو پانی لگتا ہوتا ہے, اس طرح وہ کہتے ہیں. جو بہت پتلے ہوتے ہیں, پانی لگ رہا ہے, یہ کہتے ہیں نا ورڈ. جو پتلے ہوتے ہیں نا, جسٹ براڈلی اسپیکنگ, ان براڈ سمپل ٹرمس, ان کی آنتیں اتنی لمبی نہیں ہوتی, جذب اتنا نہیں کرتی, کافی سارا کھانا ویسے ہی آ جاتا ہے, ہارمونس اور ایوری تھنگ. تو اس وجہ سے نا یہ ایک ڈفرینسز ہیں. اور ہمارا جو آج کل سوشل میڈیا کا پریشر ہے, پیئر پریشر ہے, ایوری ون وانٹس ٹو ہیو دیئر انسٹاگرام باڈی, وچ از ایون دوز انسٹاگرام ماڈلز دے ڈونٹ لک لائک دیم سیلوز ان دا ریئل لائف, لیکن ذہن میں لوگوں کے فٹ ہے. تو اسٹریسز بہت زیادہ ہے. یہ جو موٹاپا جس کی ہم سرجری کرتے ہیں, یہ بغیر سرجری کی ٹھیک نہیں ہوتا. وی آلویز گیو دیم فرسٹ آپشن, تم ایکسرسائز کرو, تم ڈائٹ کرو, جب تم تھک جاؤ پھر آ جانا, اگر نہیں ہوتا تو آ جانا. اینڈ موسٹ آف دیم دے ہیو ٹو کم بیک, بیکاز ان لوگوں میں جن کی BMI باڈی ماس انڈیکس از مور دین 35 ہوتے ہیں, یہ لوگ صرف 5% لوگ ہیں جو کہ ڈائٹ اور ایکسرسائز سے نارمل ویٹ اچیو کر سکتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیٹا. اور 5 years تک جنہوں نے اپنا ویٹ لوز کیا اور مینٹین کیا, یہ بیچارے لوز کرتے ہیں, تھوڑا سا کھانا ایکسٹرا کھاتے ہیں چند دن, اور سارا واپس ریگین ہو جاتا ہے, 2-4 کلو اوپر آ جاتا ہے. تو اس کے بعد سائیکولوجیکل کہ یار روٹی کی خوشبو آئی اور ویٹ بڑھتا ہے,
لوگ اس طرح سے کہتے ہیں, اور یہ بات فیکٹ ہے کہ آپ تھوڑی سی روٹی کھائیں گے اور آپ کو اگلے دن فیل ہو جائے گا کہ ارے یار بلوٹنگ ہو گئی. وہ موسٹلی کئی کھاتے ہیں, زیادہ ضرور کھاتے ہیں, لیکن اکثر لوگ اتنا زیادہ نہیں کھاتے جتنا ان کا موٹاپا ہوتا ہے. سو اس کو آپ نیچرل طریقے سے نہیں ڈیل آؤٹ کر سکتے. سو یو ہیو ٹو گو فار سرجری. اگر آپ کی میڈیکل تھراپی فیل ہو گئی ہے, آپ اٹیمپٹ کر چکے ہو, اگین میں سوچ, اور ایون آفٹر سرجری وٹ آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ نے ڈائٹ اور ایکسرسائز کا خیال پھر بھی رکھنا ہے. یہ نہیں چھوڑ دینا کہ میں نے پیسے خرچ کر لیے, سرجری کرا لی, آپریشن ہو گیا, وہی سب کچھ کرے. اس میں ہوتا کیا ہے سرجری میں, تھوڑا سمجھایا نا کہ کیا ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ, فرسٹ آف دبلا کیسے کرتی ہے؟ فرسٹ آف آل کٹ سے نہیں ہوتی, چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے ہوتی ہے, کیمرہ ڈال کے باریک سے. اس میں کٹس نہیں لگاتے, اتنا موٹا بندہ ہے اس پہ آپ کو ویسے ہی کٹ لگا دو, انفیکشن ہو جائے گی, اس کو درد ہو جائے گا. آپ اتنے موٹے بندے میں آپریشن کر ہی نہیں سکتے ہاتھوں سے, آپ کو کرنا ہی انسٹرومنٹ سے, اور وہ لمبے لمبے اتنے لمبے لمبے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں لائک دس. تو بالکل بھی سناروں والا کام ہوتا. آپ مختلف آپریشنز ہیں, بیسکلی اسپیکنگ 2 آپریشنز ہیں. ایک سلیو کہلاتا ہے, سلیو لائک دس سلیو. میدا اتنا بڑا ہوتا ہے, آپ اس کو چھوٹا کر کے باریک سا کر دیتے ہو. کتنا چھوٹا کرتے ہیں, کتنا؟ 150 ml 100 ml تک کیپیسٹی رہ جاتی ہے, ڈپینڈنگ اپون آپ کا 70-80% میدا ریموو کر دیتے ہیں. اچھا, میدا چھوٹا نکال دیا, ختم کر دیا. اسٹیپل کر مشین ہوتی ہے, وہ اسٹیپل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, آٹومیٹک ٹانکے سے ہوتے ہیں, اسٹیل کے یا ٹائٹینیم کے اس کے ہوتے ہیں. تو وہ نا اس کو میدے کو کاٹ کے چھوٹا کر دیتی ہے, ایکسٹرا میدا باہر نکال دیتے ہیں. اس میں ایک ہارمون ہوتا ہے گریلن, جو بھوک لگاتا ہے, وہ بھی ساتھ وہ والا حصہ نکل جاتا ہے جو ہارمون بناتا ہے. تو وہ بھوک نہیں لگتی. ایک کام, آپ کے سامنے زنگر برگر کی خوشبو آئی, آپ کا دل چاہتا ہے میں کھاؤں, میں فوراً پلاؤ خوشبو آئی میں کھاؤں, آپ کی وہ حص ختم ہو جاتی ہے, جو بالکل ڈیمپن آؤٹ ہو جاتی ہے. کریزی آپ نہیں ہوتے کھانے کا, تو ہوتی ہے, مطلب خوشبو آتی ہے, خوشبو آتی ہے, ذائقہ آتا ہے. خوشبو آ کر اچھا محسوس نہیں ہوتا, آپ کو پاگل نہیں کرتی خوشبو, بس آتی ہے, بڑا ہے خوشبو, ٹھیک ہے, آپ اس سے اس طرح متاثر نہیں ہوتے جتنا پہلے ہوتا. آپ کو کریونگز نہیں ہوں گی اس طرح کی. ٹھیک. دوسرا, آپ جب کھاؤ گے نا, تھوڑا سا کھا کے آپ کا پیٹ دھونے والے کھا کے پیٹ بھر جائے گا. آپ کی جو اسٹمک از لائک کہ نا 1 مہینے کے بیبی والا اسٹمک کا سائز ہو جاتا ہے. تو آپ تھوڑا سا اتنا کھاتے ہو جتنا زندہ رہنے کے لیے چاہیے. تب جا کے آپ کی باڈی سے فیٹ ڈیزالو ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے. باڈی اپنی ہی فیٹ کو کھانا اسٹارٹ کرتی ہے, اسی سے انرجی لیتی ہے, اس کے نتیجے میں فیٹ کم ہوتی ہے, اور پوری باڈی سے کم ہوتی ہے, ناٹ جسٹ ون پارٹ, اور نیچرلی کم ہوتی ہے. دیٹ وے اٹس اے کمپلیٹلی نیچرل تھنگ. بس ہے کہ آپ فل ٹائم ڈائٹنگ پہ چلے گئے ہو اور آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی, تو آپ کو بھوک نہیں مارنی پڑتی. اٹس ویری ایزی ٹو ڈائٹ ود دیٹ. تو آپ 6 مہینے کے اندر تقریباً 25-30% ویٹ لاس کر لیتے ہو. آپ 100 kg کے آپ 70 پہ آ جاتے ہو آن ایوریج کی بات. تو واپس لیکن آپ بریانی نہیں پھوڑ سکتے, کھا سکتے ہو تھوڑی تھوڑی, وہ والی انجوائے نہیں کر سکتے آپ صحیح طریقے سے. نہیں, اس کا ذائقہ آپ کو آئے گا. لیکن میں سمجھ گیا آپ کی بات نا. مجھے لگتا ہے کہ آپ جس بارے میں بات کر رہے ہو, آپ نا لائف سیونگ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اف وی وانٹ ٹو سیو لائف, تو یہ بہترین راستہ ہے. اس بندے کے لائف اسپین بھی بچانی ہے اور اس کو ہیلتھی بھی کرنا ہے دوبارہ سے. It is known to increase the life of those patients by more than 7 years. جنہوں نے سرجری کرائی نہیں کرائی. BMI بھی بتایا نا. BMI is the body mass index. آپ دیکھو, ہر بندے کو آپ ویٹ سے نہیں ناپ سکتے. اب جو ہے نا, ایک ہائٹ اور ویٹ میٹر کرتا ہے. اگر آپ کا ایک بندہ ہے جس کا 6 فٹ قد کا مرد ہے اور وہ 110 کلو کا ہے, وہ آپ کو مناسب ویٹ بھی لگے گا, ٹھیک ہے. لیکن 5 فٹ 2 انچ ہے کسی کا مرد یا عورت کا قد, اور اس کا 110 کلو ہے, وہ بہت موٹا ہے. اس لیے ہم BMI سے ناپتے ہیں. نارمل 18 سے 25 ہوتا ہے, 25 سے 30 ہوتے ہیں جو ہلکے سے اوور ویٹ لیکن ٹھیک پھر رہے ہوتے ہیں. 30 سے 35 ہوتا ہے گریڈ 1 اوبیسٹی, لیول 1 کا موٹاپا. 35 سے 40 لیول 2 کا, 40 سے اوپر لیول 3 کا. تو یوزلی سرجریز 35 سے 40 سے اوپر کی جاتی ہیں. جو اچھے خاصے موٹے ہوتے ہیں, پیٹ نکلا ہوتا ہے, توندیں ہوتی ہیں, ان پیشنٹس کو آپ کرتے ہو آپریٹ. تاکہ کیوں کہ بیکاز دے آر ایٹ رسک آف ڈائبٹیز, دے آر ایٹ رسک آف ہائپر ٹینشن, ہارٹ اٹیک, ایون کینسرز. موٹاپے میں کینسرز زیادہ ہوتے ہیں لوگوں میں, خاص طور پہ عورتوں میں, یوٹرس کے اور بریسٹ کے ڈفرینٹ کینسرز جو ہیں. تو یہ آپ کو اس سے سیو کرتی ہے. آپ کے گھٹنے ختم ہوئے پڑے ہوتے ہیں, لوگ چل نہیں سک رہے ہوتے, وزن کم ہوتا ہے, ٹھیک ہو جاتے ہیں. گھٹنے کا امپلانٹ کرنے والے آپریشن نہیں کرانے پڑتے ہوتے. لوگوں کو کینسرز ہونے کے چانس کم ہو جاتے ہیں. اگر انہیں بعد میں سرجریز کرانی ہے, بہت موٹاپا ٹیومر ہے, سرجن سے پہلے آپ ان کے ویٹ لاس کریں, اس کے بعد جو ہے نا باقی ٹریٹمنٹ ساتھ ساتھ چلے گی. ادروائز کیمو اثر نہیں کرتی. اتنی بندے کا ویٹ اتنا زیادہ ہے, کیمو کی ڈوز بہت زیادہ لگانی پڑے گی.